تین لوگوں کی مدد کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ تین ایسے لوگ جن کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ پہلا وہ شخص جو غلام ہو اور اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے کہ ہمارا جو مالک ہے وہ ہمیں آزاد کر دے، رہا کر دے، اس کے لیے وہ رقم اکٹھا کرتا ہو۔ کیونکہ اسلام میں جو غلامی ہے یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ کسی کے تابع ہو کر کام کرنا ہے۔ اسی کے لیے اسلام نے بزنس کو زیادہ پروموٹ بھی کیا ہے اور بزنس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند بھی فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بزنس کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا کپڑے کا بہت بڑا بزنس تھا۔ تو تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ضرور مدد فرماتا ہے جو غلام ہو، وہ رہائی کے لیے رقم پیسہ اکٹھا کر رہا ہو۔ دوسرا وہ شخص کہ جو گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرنے کی تیاری میں ہو کہ بھائی ہم ہو سکتا ہے کہ گناہ میں ملوث ہو جائیں، ہو سکتا ہے ہم گناہ میں پڑ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں، اس لیے لاؤ ہم جلدی سے نکاح کر لیں۔ تو جب نکاح کے لیے وہ اپنے اسباب اختیار کرتا ہے اور ایسی چیزوں کو یعنی کہ بزنس شروع کر دے، کاروبار شروع کر دے یا نکاح کی تیاری میں لگ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں اس شخص کی مدد فرماتا ہے کیونکہ اس کی نیت جو ہے وہ گناہ سے بچنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، اور جو اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہے، اور جو اللہ کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف چل کر آتا ہے، اور جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے دوڑ کر مل جاتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ اللہ چلنے دوڑنے سے پاک ہے۔ مثال ہے کہ جب بندہ اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کو اپنے قریب لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے بندوں لوٹ آؤ اپنے رب کی رضا اور مرضی کی طرف، اور وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اے لوگوں دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ تو اللہ تعالیٰ تو جگہ جگہ اعلان فرما رہا ہے، اور جب کوئی بندہ کتنے بھی گناہ کر لینا اور دل میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ مولا میں تجھے منانے کے لیے آ رہا ہوں، یعنی توبہ کے لیے آ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ عرش سے پہلے آسمان پر آ کر بندے کا استقبال کرتا ہے، جبکہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن اپنی رحمت کے ساتھ یہ معاملہ فرماتا ہے کہ وہ آسمانی دنیا پر نگاہ ڈالتا ہے اور اس بندے کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا کرتا ہے۔ تو دوسرا وہ شخص ہے جو گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کی طرف بڑھتا ہے اور نکاح میں جلدی کرتا ہے تاکہ ہم گناہ سے، زنا سے محفوظ رہ سکیں۔ تیسرا وہ شخص ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کرنے والا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مدد فرماتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آغوش رحمت میں لے لے، اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار بن جائے، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و مددگار ناصر ہو، تو ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتائی ہیں۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔